الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ چلیے جی، دائیں جانب کو مقدم کرنا مسجد میں داخل ہونے میں، اور دوسرے کاموں میں غیر ہی کا عطف دخول پر ہے۔ دخول مسجد یا دوسرے کام، مثلا وضو کرنا، کنگھی کرنا، جوتا پہننا، یہ عطف ہے مسجد پر۔ مسجد میں داخل ہونے میں یا کسی اور جگہ داخل ہونے میں، گھر میں داخل ہونا، کمرے میں داخل ہونا، زینت کی جگہ داخل ہونا۔ چلیے جی ہاں ابن عمر شروع کرتے تھے دائیں پاؤں سے، اور جب نکلتے مسجد سے بدا برجلہ الیسریٰ تو پہلے بایاں قدم نکالتے تھے۔ چلیے جی ہاں پسند فرماتے تھے دائیں جانب کے مقدم کرنے کو، جہاں تک ہو سکے اپنے سب کاموں میں، وضو میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں۔ چلیے جی ہاں کیا قبریں کھود دی جائیں جاہلیت کے مشرکین کی، اور ان کی جگہ مسجد بنا دی جائے؟ مقصد یہ ہے کہ پھینک دی جائے۔ حل یہاں قد کے معنی میں ہے، جیسے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جیسے وہاں حل قد کے معنی میں ہے، یہاں بھی قد کے معنی میں، یعنی کھود کر پھینک دینی چاہیے مشرکین کی قبریں، یعنی ہڈی وڈی کوئی آ جائے بنیاد کھودنے میں تو وہ نکال کر دوسری جگہ دفن کر دے، اور وہاں پر مسجد بنا لے، تاکہ قبرستان میں مسجد بنانا لازم نہ آئے۔ قبرستان میں مسجد نہیں بنائی جاتی تو مشرکین کی قبریں ختم کر دے، تاکہ قبرستان میں مسجد بنانا لازم نہ آئے۔ جی ہاں کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ پھر اسی باب میں ذکر کر دیں گے کہ اگر کسی نے پڑھ لی ہو تو پھر بھی دہرائی نہیں جائے گی، جیسا کہ عمر فاروق کا قول نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا حضرت انس بن مالک کو کہ وہ قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا القبر القبر، بچو قبر سے، اتق القبر اتق القبر، لیکن اعادے کا حکم نہیں فرمایا۔ چلیے جی لعن اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم
المساجد، اللہ تعالیٰ لعنت کریں یہودیوں پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ جی ہاں، بریلویوں کو یہ حدیث سنانی چاہیے، وہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں، بریلوی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، ان کو یہ حدیث سنانی چاہیے کہ لعنت ہے، جو قبر کو سجدہ کرے اس پر تو لعنت آئی۔ جی ہاں، پھر باپ تو باندھ دیا کہ مشرکین کے قبرستان میں مسجد نہ بنائے بلکہ قبروں کو ختم کر دے، ان کی ہڈیوں کو کسی اور جگہ دفن کر۔ اس سے مناسبت کیا ہوئی اس قول کی کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا؟ مناسبت یہ ہے کہ انبیاء کے بارے میں یہودیوں نے افراط کیا، حد سے آگے بڑھا دیا کہ ان کی قبروں کی پوجا شروع کر دی۔ ان کا درجہ تو اتنا نہیں ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ یہودیوں نے افراط کیا، تو یہاں مسئلہ ہے مشرکین کی قبروں کو کھودنے کا۔ انبیاء علیہ السلام میں تو افراط اور تفریط دونوں برے ہیں، نہ سجدہ کرو نہ ابدان مبارکہ کو نکالو، لیکن مشرکین میں تفریط جائز ہے، یعنی ان کی ہڈیوں کو دوسری جگہ دفن کر دو، بس یہ باپ سے مناسبت ہو گئی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام میں تو بدنوں کو نکالا نہیں جائے گا، لیکن مشرکین کے بدنوں کو نکال دیا جائے گا، ان کی ہڈیوں کو نکال دیا جائے گا۔ اس مناسبت سے اس حدیث کو یہاں ذکر کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام افراط اور تفریط دونوں برے ہیں۔ مشرکین میں تفریط بری نہیں ہے، ان کی توہین ہو بھی جائے ہڈیوں کے نکالنے کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے حسین علی صاحب، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کی بنیاد کھودتے وقت اگر مشرکین کی ہڈیاں آ جائیں تو نکال کر دوسری جگہ دفن کر دو۔ چلیے جی عمار پڑھیے۔ جی ہاں، ما اور من آ گئے، ما موصولہ، من تبعیضیہ، کہ وہ چیز جو مکروہ ہے بعضی صلاتوں میں قبروں کی طرف بعضی نمازیں مکروہ ہیں، یعنی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، یہ تو مکروہ ہے۔ دائیں بائیں قبلے کی طرف منہ کر لے قبر بائیں طرف ہو، قبلے کی طرف منہ کر لے قبر دائیں طرف ہو، یہ مکروہ نہیں، یہ کم مکروہ ہے۔ اور بالکل ہی پشت ہو قبر کی طرف، یہ بالکل مکروہ نہیں۔ اس لیے قبر کی طرف نماز پڑھنے میں، قبرستان میں نماز پڑھنے میں جو کراہت ہے اس کے درجے ہیں، اس لیے من تبعیضیہ لائے، بعضی نمازیں زیادہ مکروہ ہیں، بعضی کم مکروہ۔ چلیے ورآ عمر، جی منع تو کیا القبر، لیکن اعادے کا حکم نہیں دیا۔ چلیے
جی ہاں، حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے ذکر کیا کنیسہ کا، یہودیوں کا عبادت خانہ یا عیسائیوں کا عبادت خانہ، دونوں معنی آتے ہیں۔ کنیسہ کہ ہم نے دیکھا حبشے میں عبادت خانہ، اس میں تصویریں تھیں، تو ہم نے ذکر کیا اس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا کرتے تھے۔ جب ان میں کوئی آدمی نیک فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، یعنی سجدہ کرنا شروع کر دیتے اس کی قبر کو، اور اس کی تصویر بھی وہاں بنا کے رکھ دیتے۔ اس کی تصویر یہ ہے اس قبر میں یہ ہے اس قبر میں، سجدے بھی کرتے اور تصویریں بھی بناتے۔ اولئک شرار الخلق، یہ مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہوں گے قیامت کے دن۔ تصویر بنانے کو بہت برا قرار دیا جائے گا قیامت کے دن۔ چلیے آواز ہلکی کیجیے، روایت گزر چکی ہے، آگے چلیے۔ جی ہاں بکریوں کے ٹھہرنے کی جگہ باڑہ، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی جائز ہے۔ شبہ ہوتا ہے کہ پیچھے بھی ذکر آ چکا ہے بکریوں کے باڑے کا۔ جواب یہ ہے کہ وہاں مقصود تھا بیان نجاست، کہ ما یوکل لحمہ کا پیشاب نجس ہے۔ یہاں مقصود ہے کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پڑھ لے، جائز۔ اس لیے فرق ہے۔ البتہ اونٹوں کے باڑے میں ممانعت آتی ہے کیونکہ انہا من الشیاطین ابو داود میں آ چکا ہے، ان کے حملہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اونٹ کہیں حملہ نہ کر دے، اس لیے وہاں نماز نہ پڑھے۔ نماز پڑھے گا تو ڈرتا رہے گا، اب حملہ کیا، اب حملہ کیا، اس لیے وہاں نماز ہی نہ پڑھے۔
وہ پڑھنی جائز ہے، لیکن ڈر لگا رہتا ہے حملہ کرنے کا، اس لحاظ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی رہ گئی گائے، اس کا ان روایتوں میں ذکر نہیں ہے، تو بعضوں نے گائے کو بکریوں کے ساتھ ملا دیا کہ جیسے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنی جائز ہے، ایسے گائے بھینس کے بارے میں بھی نماز پڑھنی جائز ہے۔ بعضوں نے اونٹوں کے ساتھ ملا دیا۔ اونٹوں میں امام احمد فرماتے ہیں، پڑھ چکے ہیں آپ ابو داود میں، ان کے نزدیک مکروہ ہے، جمہور کے نزدیک جائز ہے۔ تو اس میں تو اختلاف ہو گیا، بکریوں میں کسی کے نزدیک اختلاف نہیں، سب کے نزدیک جائز ہے نماز پڑھنا۔ تو گائے بھینسوں کا ذکر نہیں آتا زیادہ روایات میں، بعضوں نے ملا دیا بکریوں کے ساتھ، بعضوں نے ملا دیا اونٹوں کے ساتھ۔ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، اس میں اونٹوں کا اور گائے کا اکٹھا ذکر ہے کہ اونٹوں اور گائے کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو، ولا یصلی فی منابض الابل والبقر۔ روایت یہ کمزور ہے، اگر اس روایت کو لے لیا جائے تو پھر گائے بھی اونٹوں کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی وہ بھی اختلاف میں داخل ہو جائے گی۔ چلیے مرابض غنم میں آپ نماز پڑھ لیتے تھے، پھر یہ بھی فرمایا کہ مرابض غنم میں نماز پڑھتے تھے کب؟ جب کہ ابھی مسجد نہیں بنی تھی، مسجد بن گئی پھر مسجد میں پڑھتے تھے۔ چلیے جی ہاں، امام بخاری جواز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنی جائز ہے، کیونکہ نہیں والی روایت ان کی شرطوں پر نہیں ہے۔ اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ جو آتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں ذرا خشوع نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ نہ پڑھو، ڈرتا رہے گا کہ کہیں حملہ نہ کر دیں، اس وجہ سے منع کیا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں وہاں، یہ معنی نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ کیسے معلوم ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے روایت نقل کر دی کہ ابن عمر نے اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا۔ معلوم ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنی جائز ہے۔ چلیے جی ہاں، میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے دیکھا ہے یفعلہ، آپ بھی ایسا کر لیتے تھے۔ چلیے
باپ کی غرض کیا ہے؟ دو توجہ ہیں. ایک توجہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سامنے آگ بھی پڑی ہو لیکن اس کی نیت آگ کی عبادت کی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو تو کوئی حرج نہیں. امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے. جمہور کے نزدیک یہ مکروہ ہے کیونکہ اس میں تشبہ بالمجوس ہے. مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم اگر آگ کے سامنے نماز پڑھیں گے جیسے ہیٹر لگا لیتے ہیں سامنے کی دیوار میں، سامنے کی دیوار میں مسجد میں نہیں لگانا چاہیے ہیٹر، دائیں بائیں لگانا چاہیے یا پیچھے لگانا چاہیے، سامنے نہیں لگانا چاہیے. سامنے لگائے تو اس کے آگے چادر لگائے تاکہ آگ چھپ جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ایک قول یہی ہے کہ اس باب میں کہنا چاہتے ہیں کہ سامنے آگ بھی ہو، تنور بھی ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو جس کی پوجا کرتے ہیں لوگ تو کوئی حرج نہیں جبکہ نیت ٹھیک ہو. جمہور کے نزدیک مکروہ ہے. جمہور کی دلیل من تشبہ بقوم فہو منہم، اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہو جاتی ہے. امام بخاری استدلال کر رہے ہیں اس واقعے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف، کسوف شمس کی نماز جب پڑھی ہے تو فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی. بس ثابت ہو گیا کہ دوزخ تو آگ ہے، کہ آگ سامنے ہو تو کوئی حرج نہیں. اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ وہ تو رفع حجاب تھا، دوزخ تو نیچے ہے، وہ دکھائی گئی یعنی پردے ہٹا دیے کہ سامنے تو نہیں تھی دوزخ، تو زمین کے اندر ہے، پردے ہٹا دیے گئے تو آپ کو نظر آ گئی. کلام تو اس میں ہے کہ سامنے آگ رکھی ہو تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی مکروہ ہے یا نہیں. اس سے یہ استدلال ٹھیک نہیں. دوسرا جواب ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ وہ اور جنس کی ہے، یہ اور جنس کی، وہ تو دوزخ کی آگ ہے اور یہ ہماری آگ ہے. ہماری آگ ہو سامنے یہ مکروہ ہے، تو دوزخ کی آگ ہے، وہ جنس الگ ہے، اس لیے استدلال ٹھیک نہیں. تیسری توجہ یہ ہے کہ وہ غیر محسوس ہے، نظر نہیں آتی، اور آگ جس میں اختلاف ہے وہ تو سامنے نظر آتی ہے، وہ تو سامنے نظر آتی ہے، اس لیے بھی استدلال ٹھیک نہیں. چوتھا جواب ہم یوں بھی دیتے ہیں کہ اس کا دیکھنا تو غیر اختیاری تھا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ نیچے دوزخ ہے، اور ہم کلام کر رہے ہیں کہ سامنے اپنے اختیار سے رکھے. وہ غیر اختیاری اختلاف ہے، اختیاری بھی، اس لیے آپ دلیل نہیں پکڑ سکتے. یہ چار جواب ہم دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اگر ان کی یہ تقریر کی جائے کہ آگ سامنے رکھنی جائز ہے نماز. دوسری تقریر یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آگ چھپی ہوئی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، دوزخ کی آگ چھپی ہوئی ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں
کہ دوزخ کی آگ چھپی ہوئی ہے، اس لیے جو آگ چھپی ہوئی ہو، ٹھیک، اس کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تقریر لی جائے تو پھر جمہور کی مخالفت نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں کسی جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چل یہ مجھ پر آگ پیش کر دی گئی، دکھا دی گئی، حالانکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ چلیے سورج کو گرہن لگا تو نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی ہے، بس میں نے نہیں دیکھا منظر آج کی طرح گھبراہٹ والا، گھبراہٹ والا۔ آگ کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوئی، لوگ اس میں جل رہے تھے۔ چلیے جیاں نماز مکروہ ہے مقابر میں۔ اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے بھی تو یہ باب گزر چکا ہے کہ مقابر میں نماز مکروہ ہے، دوبارہ کیوں لائے؟ تکرار پایا گیا۔ جواب، پیچھے جو ذکر تھا مقابر کا وہ قبرستان مراد ہے، یہاں جو ذکر ہے یہ گھر میں قبر نہ بناؤ۔ تو گھر میں تو ایک آدھی قبر ہوتی ہے اور قبرستان میں بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، یہ فرق ہے۔ بہت ساری قبریں ہوں تو وہاں بھی نماز نہ پڑھو، گھر میں بھی قبر نہ بناؤ اور اس کی طرف نماز نہ پڑھو، یہ فرق ہے۔ اشکال یہ بھی ہے کہ روایت میں تو صاف لفظ آتے ہیں، ابو داود میں اور ترمذی میں روایت آتی ہے کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، الا المقبرۃ والحمام، بس وہ روایت لے آتے ہیں۔ یہ جو بعید استدلال کیا کہ گھر میں نہ بناؤ قبریں، اس سے استدلال بہت بعید ہے، کیونکہ اس میں تو اصل مقصود ہے گھر میں نماز پڑھا کرو، ورنہ وہ قبرستان ہی بن جائے گا۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو گھر میں بھی نہیں پڑھو گے تو یہ بھی قبرستان ہی بن گیا۔ جیسے مردے نماز نہیں پڑھتے تو تم بھی گھر میں نماز نہیں پڑھو گے تو تم بھی مردوں کی طرح ہو گئے، تمہارا گھر بھی قبرستان بن گیا۔ یہ ہے تو مقصد ہے کہ گھر میں بھی نفل پڑھ لیا کرو، نفل گھر میں پڑھا کرو، مسجد میں نہ پڑھا کرو، مسجد میں فرض پڑھا کرو۔ صرف ایسے موقع میں مسجد میں نفل پڑھنے مستحسن ہیں جبکہ خطرہ ہو کہ اگر گھر میں پڑھوں گا سنت اور نفل تو لوگ اعتراض کریں گے یہ صرف فرض ہی پڑھتا ہے، نہ سنتیں پڑھتا ہے نہ نفل پڑھتا ہے، بدگمانی کریں گے۔ ان کی بدگمانی سے بچنے کے لیے اگر مسجد میں پڑھ لے سنتیں اور نفل تو ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی موقع نہ ہو، ایسا خطرہ نہ ہو تو پھر بہتر یہی ہے
کہ نفل اور سنتیں گھر میں پڑھیں. تو یہاں تو مسئلہ ہے گھر میں نفلی نماز پڑھنے کا. آپ اس سے استنباط کر رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جس کمرے میں قبر ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ استنباط بعید ہے. کیسے ہے استنباط؟ استنباط یوں ہے کہ دیکھو قبر والا نماز نہیں پڑھتا، وہ تو فوت ہو چکا. نماز تو دنیا میں پڑھی جاتی ہے مرنے سے پہلے پہلے. قبر میں تو نماز نہیں پڑھتا. اصل یہی ہے کچھ شاذ و نادر پڑھتے ہیں، ان کی کرامت ہے. عام اصول یہی ہے کہ مردے قبروں میں نماز نہیں پڑھتے. تو جیسے مردہ نہیں پڑھتا قبر میں، ایسے ہم بھی نہ پڑھیں قبر پر. یہ قیاس کیا ہے امام بخاری نے. بڑا بعید استنباط. جیسے مردے نہیں پڑھتے قبر میں، ایسے ہم بھی نہ پڑھیں قبر پر. باہر تشبیہ دی ہے، قیاس کیا ہے. یہ بعید استنباط. چاہیے تھا کہ اس سے استنباط اس حدیث کو لے لیتے کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، جو ترمذی اور ابو داؤد میں ہے. تو اس کا جواب یہی کہ وہ ان کی شرطوں پر نہیں تھی. وہ روایت اس لیے لے نہیں سکتے تھے، شرطوں کی بڑی پابندی کرتے. امام بخاری اپنی شرطوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں، کوئی کمزور روایت نہ آ جائے، اس لیے وہ روایت نہیں لی. اب یہ جو روایت ہے آپ کے سامنے، اجعلوا، پڑھ لیجیے روایت بھی پڑھ لیجیے. اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو. بس یہی مقصد ہے. اسی کی تاکید کے لیے فرمایا کہ اس کو قبرستان نہ بناؤ. اگر گھر میں نماز نہیں پڑھو گے تو وہ تو قبرستان ہی بن گیا نا. جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھتی، مردے نماز نہیں پڑھتے، تم بھی مردے بن جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، تمہارا گھر قبرستان بن جائے گا. اس لیے نماز پڑھا کرو. مقصد یہ ہے گھر میں کچھ نفل سنتیں پڑھا کرو. ورنہ گھر میں اور قبر میں کیا فرق ہو گیا؟ قبر میں بھی نماز نہیں، گھر میں بھی نماز نہیں. یہ تو قبر ہی بن گئی نا. تم نے گھر کو قبر بنا لیا، مقبرہ بنا لیا. ایک معنی یہ. دوسرے معنی یہ ہے کہ جب تم گھر میں نماز نہیں پڑھو گے تو کرو گے کیا گھر جا کر؟ کیا کرو گے؟ کھاؤ گے، پیو گے اور سو جاؤ گے. اور کیا کرو گے؟ جب نماز نہیں پڑھو گے تو سو جاؤ گے. سونے کے لیے گھر رہ جائے گا. النوم اخو الموت، نوم تو موت کی طرح ہے. جیسے تمہارے گھر میں سونے والے ہوں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قبرستان ہے. قبرستان میں مرنے والے ہوتے ہیں. النوم اخو الموت، نوم موت کی طرح ہے. یہ اشارہ ہے حدیث میں. تم بھی صرف نیند ہی کرو گے گھر میں، اور نیند تو موت کی طرح ہوتی ہے. تو جیسے قبر میں موت ہی ہوتی ہے، ایسے گھر میں بھی موت ہی ہوگی، نیند ہی ہوگی. اس لیے گھر میں نماز پڑھا کرو، نفلی نماز پڑھا کرو. دو معنی. تیسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں حدیث کے کہ دو حکم الگ الگ ہیں. یہ اس کی تائید نہیں ہے گھروں میں نماز پڑھو، قبرستان نہ بناؤ. یہ ایک حکم نہیں ہے، دو حکم الگ الگ ہیں.
نماز بھی پڑھا کرو اور گھر میں قبر بھی نہ بنایا کرو، یہ الگ حکم ہے، کیونکہ ہر وقت قبر سامنے ہوگی تو پھر کوئی خوشی کا کام نہیں کر سکو گے، کوئی بیوی سے مشغول نہیں ہو سکو گے، ڈرتے رہو گے۔ جی ہاں، حتیٰ کہ بیوی سے بھی مشغول نہیں ہو سکو گے، اس میں تو نشاط چاہیے، خوشی چاہیے۔ کیا کہ کہہ رہا تھا پتہ ہی نہیں نکاح کیا ہوتا ہے، پتہ ہی کہاں چلا گیا، کون سا ہے نہیں آج۔ بہرحال بیوی کے ساتھ تو ملاقات جو ہوتی ہے اس میں تو خوشی کی ضرورت ہے، قبر ہر وقت دیکھتے رہو گے تو خوشی پیدا ہی نہیں ہوگی، تو اس واسطے بیوی کے ساتھ مشغول نہیں ہو سکو گے، اس لیے گھر میں قبر نہ بناؤ، یہ حکم الگ ہے، اور نماز پڑھنے کا حکم الگ ہے۔ جو حکم الگ الگ دے دیے، یہ معنی ہے اس حدیث، یہ 3 معنی کیے گئے حدیث کے۔ چلیے جہاں خسف ہوا ہو، عذاب ہوا ہو، بہتر ہے کہ وہاں نماز نہ پڑھے، وہاں رہائش نہ رکھے۔ جیسے بابل کا مسئلہ ابو داؤد میں بھی گزرا، یہاں بھی نقل کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مجھے منع فرمایا بابل میں نماز پڑھنے سے۔ جی ہاں، کیونکہ وہاں خسف ہو چکا ہے، عذاب ہو چکا ہے، دھسایا گیا تھا زمین میں، تو بہتر ہے کہ عذاب کی جگہ نماز نہ پڑھو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ فرمایا کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے، اسی اس وقت نماز نہ پڑھو، عذاب سے تعلق تمہارا ہو جائے گا، وقت گزر جائے پھر پڑھو۔ ٹھیک ایسے ہی فرمایا بابل میں نماز نہ پڑھو، وہ بھی عذاب کی جگہ، ٹھیک، سخت گرمی میں نماز نہ پڑھو، وہ بھی جہنم کے مشابہ ہے، ایسے ہی بابل میں نماز پڑھو، وہاں بھی عذاب ہوا تھا۔ چلیے جی نہ داخل ہو ان لوگوں پر جن پر عذاب آیا تھا، یعنی جس شہر میں عذاب آیا تھا اس شہر میں نہ داخل ہو مگر روتے ہوئے، اگر رو کر داخل نہیں ہو سکتے تو وہاں جاؤ ہی نہ، کہیں تمہیں بھی ان جیسا عذاب نہ آ جائے۔ چلیے جی ہاں، عیسائیوں کے عبادت خانے میں اگر تصویریں نہ ہوں تو پھر وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، تصویریں ہوں تو پھر نہ پڑھو، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن اشکال یہ ہے کہ باپ تو باندھا ہے بیا کا، بیا کہتے ہیں عیسائیوں کے عبادت خانے کو، جو حدیث لائے ہیں اس میں لفظ کنیسہ کا ہے، کنیسہ۔ جی ہاں، ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیستن، تو حدیث میں تو کنیسہ آیا ہے اور باب رکھ دیا بیا پر۔ کنیسہ کہتے ہیں یہودیوں کے عبادت خانے کو، بیا کہتے ہیں عیسائیوں کے عبادت خانے کو، گرجے کو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو انگریزوں نے بلایا کہ ہم گرجا گھر بنا رہے ہیں، آپ بھی ذرا تشریف لے آئیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے شعر پڑھ دیا وہاں، الہی خانہ انگریز گرجا
یہ گرجا گھر، یہ گرجا گھر، یہ گرجا۔ کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے کیوں تعریف کر دی ان کی؟ میں کہا میں نے تعریف کی ہے، آپ شعر کو تو دیکھو، الہی خانہ انگریز گرجا، میں نے یہ کہا گرجا ہے، یہ گرجا گھر، یہ گرجا گھر، یہ گرجا، میں نے تو گرایا ہے، تعریف تھوڑا ہی کی ہے۔ تو انگریزوں کے عبادت خانے کو گرجا کہتے، عربی میں بیا کہتے، بیا۔ تو اشکال ہو گیا کہ باب تو باندھا ہے بیا کا اور روایت ہے کنیسہ کی، کنیسہ تو یہودیوں کا عبادت خانہ۔ جواب بعض کنیسہ کے معنی عیسائیوں کے گرجا گھر کے بھی کرتے ہیں۔ کنیسہ کے دونوں معنی کیے گئے ہیں، یہودیوں کا عبادت خانہ یا دوسرے معنی عیسائیوں کا عبادت خانہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ معنی لیا کہ کنیسہ کے معنی ہے عیسائیوں کا گرجا گھر۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کنیسہ کے معنی یہودیوں کا عبادت خانہ ہے، کنیسہ کے معنی یہودیوں کا عبادت خانہ ہے، لیکن باپ باندھا عیسائیوں کے عبادت خانے کا تو قیاس کر لیا۔ قیاس کا دروازہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا کھلا دروازہ ہے قیاس کا۔ اور پھر امام بخاری کا اجتہاد تو بڑا وسیع ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے قیاس کر لیا بیا کو کنیسہ پر۔ جیسے یہودیوں کے عبادت خانے میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے جبکہ تصویریں ہوں، تصویریں نہ ہوں تو پھر گنجائش ہے، ایسے ہی عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، اگر اس میں تصویریں نہ ہوں تو اس کے اندر نماز پڑھنی جائز ہے، تصویریں ہوں تو پھر جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں، عمر فاروق فرماتے ہیں انا لا ندخل، ہم نہیں داخل ہوتے تمہارے کنیسوں میں تصویروں کی وجہ سے، من اجل تماثیل۔ آگے جو التی ہے، التی فیہا الصور، یہ صفت ہے کنائس کی۔ ہم ایسے کنیسوں میں داخل نہیں ہوتے جن میں جانداروں کی تصویریں ہوں۔ اللہ کی تماثیل کی صفت نہیں ہے، تماثیل جس میں تماثیل ہو یہ نہیں مانا، تماثیل جس میں صورتیں ہوں یہ نہیں مانا، بلکہ اللہ کی لگتا ہے کنائس کے ساتھ۔ ایسے کنیسوں میں ہم داخل نہیں ہوتے جن میں تصویریں ہوں من اجل تماثیل، تصویروں کی وجہ سے۔ بس چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حضرت ابن عباس نماز پڑھ لیتے تھے بیا میں، عبادت خانے میں، مگر اس بیا میں نہیں پڑھتے تھے جس میں تصویریں ہوتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ جس گرجے میں تصویریں ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں رکھتے ہیں گرجوں میں، ان کو خدا کہتے ہیں، ان کی تصویر بنا کر، بت بنا کر گرجوں کے اندر رکھتے ہیں، اس سے یہ بھی بت پرست ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مشرک بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں۔ چلیے
جی حضرت ام سلمہ نے ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کنیسے کا، عبادت خانے کا، جس کو دیکھا تھا حبشے کی زمین میں۔ حبشے کی زمین ہے افریقہ میں حبشہ ملک ہے، اس زمین میں دیکھا تھا کیا؟ عبادت خانہ، جس کا نام تھا ماریا۔ فذکرت لہو، ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس گرجے میں تصویروں سے، کے اندر تصویریں رکھی تھیں، تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی قوم ہے کہ جب ان میں کوئی بندہ نیک مر جاتا تھا، عبد صالح فرمایا یا رجل صالح فرمایا، اور شک راوی کے لیے ہے، جی ہاں، ایسے موقع میں کالا پڑھا جاتا ہے، فیہم العبد الصالح او قال الرجل الصالح۔ جب کوئی مر جاتا نیک آدمی، بنو علی قبرہ مسجدن، تو اس کی قبر پر مسجد بناتے، یعنی اس کی قبر کو سجدے شروع کر دیتے، اور تصویریں بھی بناتے۔ یہ تصویریں یعنی اسی مرنے والے کی تصویر بنا کر وہاں رکھ دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ بہت برا ہے، قیامت کے دن ظاہر ہوگی ان کی برائی۔ چلیے جی ہاں، بابن باندھ کر یہ روایت رکھ دی، کیونکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ میں عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں نے فرمایا لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معنی؟ لما نزل المرض، جب مرض یعنی مرض وفات، جب مرض وفات آئی آپ پر، بیماری تھی، تکلیف تھی، تفیقہ آپ شروع ہوئے، یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، اپنے چہرے مبارک پر آپ چادر لے لیتے تھے بیماری میں۔ فَإِذَا غَتَمَّ بِهَا، جب ذرا گھٹن معلوم ہوتی، چادر لینے سے جب ذرا گھٹن معلوم ہوتی تو کشفها عن وجہہ، تو اپنے چہرہ مبارک سے ہٹا دیتے تھے۔ فقال، فرمایا آپ نے، حالانکہ وہ اسی حالت میں تھے، یعنی مرض وفات میں، تکلیف میں تھے، یہ مسئلہ بیان فرمایا کیا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے بنا لیا انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد، ان کو سجدہ کرتے ہیں، نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ جی ہاں،
تو یہ تتمہ بن گیا اس لحاظ سے کہ پیچھے یہ تھا کہ جہاں تصویریں ہوں وہاں سجدہ نہ کرو، وہاں نماز نہ پڑھو، تاکہ تصویروں کو سجدہ کرنا لازم نہ آئے۔ تو تصویروں کو سجدہ کرنا بھی منع ہے اور قبروں کو سجدہ کرنا بھی منع ہے۔ اس مناسبت سے یہ باب باندھ دیا، اسے یہ باب تتمہ ہے پچھلے باب کا۔ جی ہاں، آپ نے پڑھی ہیں 2 غرضیں عادات البخاری میں۔ بابن جہاں آتا ہے وہاں 2 احتمال ہوتے ہیں، یا تو یہ احتمال ہوتا ہے کہ امام بخاری آزمانا چاہتے ہیں، امتحان میں ڈال دیا دیکھنے والوں کو، کتاب پڑھنے والوں کو، کہ وہ خود یہاں ترجمۃ الباب لگائیں۔ ترجمۃ الباب خود نہیں لگاتے امام بخاری، بلکہ امتحان کرتے ہیں ناظرین کا، کہ ناظرین خود باب لگائیں، خود مناسب باب حدیث کو دیکھیں اور باب کے ساتھ ترجمۃ الباب بنا لیں۔ یا تو یہ مقصد ہوتا ہے، یا مقصد ہوتا ہے یہ کوئی مستقل باب نہیں ہے، یہ پچھلے باب کا تتمہ ہے۔ جو مقصد پچھلے باب کا ہے وہی مقصد اس باب ہے۔ ٹھیک، بابن میں 2 عادتیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہاں پر ہے کہ یہ تتمہ ہے گزشتہ باب کا۔ گزشتہ باب تھا کہ الصلاۃ فی البیع، بیع کے اندر نماز پڑھنا، یعنی تصویریں ہوں تو نہ پڑھو، تصویریں نہ ہوں تو پڑھ لو۔ تو یہاں اس کا تتمہ آ گیا کہ تصویروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی منع ہے اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ اس لحاظ سے یہ باب یہاں رکھ دیا۔ آگے ہے اخیر میں یحذروا ما صنعوا، ہمارے نسخے میں یوں چھپا ہوا ہے یحذروا جمع کا صیغہ، یحذروا ما صنعوا، لیکن یہ چھاپے کی غلطی ہے، یہ چھاپے کی غلطی ہے۔ یہاں لفظ ہے یحذر، صرف جمع کا صیغہ نہیں ہے، مفرد کا صیغہ ہے، واو نہیں آگے۔ یحذر ما صنعوا، یحذر ما صنعوا، کیونکہ زیادہ نسخوں میں یحذر ہے، واو نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے اس کام سے جو کیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے۔ یہودی اور عیسائی تو قبروں کو پوجتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا، میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اس مناسبت سے فرمایا یحذر، آپ ڈراتے تھے، یحذر ما صنعوا، ان جیسے کام تم نہ کرنا، ان جیسے کام تم نہ کرنا۔ جی ہاں، دیوبندی تو ڈرتے ہیں، بریلوی نہیں ڈرتے۔ بریلوی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو یہ حدیث دکھانی چاہیے۔ چلیے جی ہاں، وہی مضمون یہاں ہے کہ ہلاک کرے، قاتل، اے لعنہ، لعنت کے معنی میں آتا ہے قاتل، ہلاک کریں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو۔ انہوں نے بنایا انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو مساجد، مسجدیں بنا لیا، سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ بس چلو بس ہی سے میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا